السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنگ احد میں بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے لمبردار حضرت مصعب بن عمیر پر ابن کمیہ کافر جھپٹ پڑا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جان باز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا۔ ابن کمیہ نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ حضرت عمیر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے، بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر، جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار دو عالم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز سے غضب ہی ڈا گیا۔ مسلمان یہ سن کر گھبرا گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگ تو بالکل ہی ہمت ہار دی۔ تاجدار دو عالم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صف کو دھرم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول خدا کو دیکھتے، مگر جمال نبوت نظر نہ آئے۔ وہ انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں تھے۔ کچھ لوگ میدان سے دور جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت انس کے چچا حضرت انس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت انس بن نصر نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہم بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش و جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے پر جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیروں تلواروں کے نشان نظر آئے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا، ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے، ان کی صورت بگاڑ دی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیا۔ جنگ جاری تھی اور جان باز اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے۔ آئین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا، وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور مسلمانوں کو پکارا۔ اس آواز کو سن کر تمام جان نثاروں میں جان پڑ گئی۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملے روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رب اغفر لی وقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔